इधर लाहौर में परदेश में अकेली रहती हूँ लड़कियों के साथ। कोई आंधी तूफान भी आए तो तब भी मुझे याद आती। मैं उनके बिना एक रात भी नहीं सो पाती। के बर्तन धो सकती हूँ, 24-24 घंटे काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने अब्बू के बिना नहीं रह सकती। जो है ना तकलीफ होती है कि वो किस हाल में होंगे, नहीं रहा जाता। अब बहुत बर्दाश्त हो गई है। अब्बू मुझे देख रहे हैं तो अब्बू जी तुसी घर आ जाओ। मैं नहीं रह सकती, तुसी घर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हवा की ऐसी बेटी मौजूद है जो कि झंग से लाहौर का सफ़र कुछ इस तरह तय करती है कि उसके फ़ादर जो है वो मिस हो जाते हैं आज से 1.5 साल पहले, जो अभी खुद 21 साल की है, लेकिन अपने फ़ादर की याद में, उनके दुख दर्द में कुछ इस तरह टाइम स्पेंड कर रही है कि वो जगह जगह जॉब करती है और अपने घर के अखराजात जो है वो खुद चलाती है, खुद देखती है और अपने फ़ादर को भी ढूंढ रही है जो कि मिल नहीं पा रहे। मज़ीद तफसीलात हम हवा की बेटी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, कैसी हो? ठीक। अरूज फातिमा, क्या हुआ आपके फ़ादर को? क्या वो कोई दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था? क्या मसला था उनके साथ? वो बिल्कुल ठीक थे, तकरीबन उनको सब पता था, सबकी पहचान भी थी, लेकिन वो पहले मतलब आर्मी में थे, बाद में वो नशा करने लग गए। मेरे सारे बहन भाई शादीशुदा थे, मैं ये कवारी थी। मैंने पढ़ी हूँ, FSC की है मैंने। बहुत ही तंग दिली से जो है वो पढ़ाई भी कर सकी, क्योंकि घर से सुकून नहीं था, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं सकी आगे। और बाद में वो इसी तरह मैं अपने उसी अड्डा नया लाहौर में जॉब कर रही थी, तो वो घर में हुआ करते थे। उससे पहले मैं उनको गुजरांवाला पे भी अकेले रख चुकी हूँ, अपने मामा को और बाबा को, कि मैं उनका खुद अखराजात भी उठा चुकी हूँ, उनके साथ मिलके काम कर चुकी हूँ। वो घर में रहते थे, मैं उनको पूरी पुरस्कून ज़िंदगी भी उनकी मैंने दिखाई है उनको। ऐसा क्या हुआ कि आपके फ़ादर को मजबूरी के तहत घर छोड़ना पड़ा? वो घर में रहते थे, शुरू से खुद मुख्तार थे, इसलिए शायद कि घर में वो अब माहौल नहीं रहा था। मेरी भाभियाँ लोग आ गई थी, तो वो हर बात पे झिड़कती थी, हर बात पे, यहाँ तक कि वॉशरूम तक भी वो उनको बातें सुनाती थी। आपकी भाभियाँ? जी। तो उनको शायद यही बुरा लगता था कि मतलब मैं जो है वो मुझे किस कैद में रखा हुआ है, इसलिए वो आज़ादी में, खुद मुख्तारी में। वो तो घर का आपके फ़ादर तो घर के सरबराह थे ना, तो आपकी भाभियाँ उन पे कैसे इस तरह झिड़क सकती? कि आपके भाई नहीं रोकते थे? नहीं, भाई नहीं रोकते थे, भाई किस कदर रोक सकते थे। अभी भी मेरी वालदा घर में होती हैं, लेकिन वो रोकने की कोशिश भी करें, लेकिन भाभियाँ इस कदर जालिम हैं कि वो उसको नहीं देख सकती। और क्या कहती क्या है? वो चाहती हैं कि बस हमारी ही खुद मुख्तारी हो, हमें ही पैसा दें, लेकिन हर एक के असूल को, हकूक़ को देखा जाता है। वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है। वो कहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अब हमसे शादी हो गई है, अपने बच्चों को देखें और हमारी हुकूमत है। मैं अपने बाबा के बिना नहीं रह सकती, और मेरी माँ याद आती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं उनके बिना एक रात भी नहीं सो पाती। मैं तकरीबन 10वीं तक उनके साथ खाना खाती रही हूँ, उनके साथ बैठती रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे बाबा मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं हर चीज़ जो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, अपने बाबा से शेयर करती थी। मैंने दुनिया के हालात भी अपने बाबा से ही सीखे हैं, यहाँ तक कि वो मुझे हर चीज़ में मेरे साथ थे। ऐसी क्या चीज़ करती हैं जब बाप सबसे ज़्यादा याद आता है? यही कि दुनिया में जब भी कोई बुज़ुर्ग मुझे नज़र आता है, बाज़ार में रिक्शे पे बैठी हूँ तब भी मेरे साथ कोई बैठता है, तब भी आता है। जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ मीटअप लॉन्च में, वहाँ भी अगर कोई बुज़ुर्ग इस तरह का आता है तो एहसास होता है कि फ़ादर कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, होंगे। उन्होंने खाना खाया होगा। मतलब बेटी की अटैचमेंट फ़ादर के साथ सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या सोचती हैं अपने फ़ादर के बारे में?
مجھے یہاں تک کہ جب مجھے پے بھی ملتی ہے تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ یہ میں اپنی امی کو تو دوں گی، اور اگر میرے ابو ہوتے تو میں ان کو بھی دیتی. اور جب کوئی میرے ساتھ کوئی دوست ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ابو اس طرح ہے، میرے ابو اس طرح، تب بھی بہت یاد آتی ہے. یہاں تک کہ کوئی آندھی طوفان بھی ہے تو تب بھی مجھے یاد آتی کیا ہے کہ ایسی میرے یاد ابو کس طرح رہتے ہوں گے. گھر میں بھی وہ اگر باہر پڑے ہوتے تھے تو خود اٹھ کے جاتے تھے. بہت جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے. نہیں رہا جاتا اب، بہت برداشت ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو صبر دے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. روز آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ہمت ہارنی نہیں ہے، اسی لیے تو گھر بھی جانے کو دل نہیں کیتا. ادھر لاہور میں پردیس میں اکیلی رہتی ہوں لڑکیوں کے ساتھ. یا میرے خدا. گھر مدر میں کا گھر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے تو گھر میں تب بھی مجھے یاد آتے ہیں وہ. کون سا قیامت کا دن تھا جس دن آپ کے فادر جو ہیں آپ سے جدا ہوئے، اور ایسی کون سی گھڑی تھی وہ؟ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہی دن تھے. تو میں نیا لاہور اڈا پہ لیبارٹری میں جاب کر رہی تھی. مجھے کال ہے کہ ابو نا چلے گئے ہیں. جب میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ وہ کس طرح گئے ہیں، کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نا تمہاری بھابھی نے کوئی واش روم وغیرہ کی لڑائی کی تھی، کہ واش روم میں وہ گئے تھے تو ادھر مطلب بوڑھے ہو چکے تھے وہ، کافی جو ہے میٹھی چیزیں کھاتے تھے. شاید ان کو کچھ پیٹ خراب ہو گیا. شوگر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ انہوں نے نیچے ہی واش روم کر دیا نا. تو انہوں نے جی یہ بات کی کہ میں نے اپنے واش روم کو تالا لگا لینا ہے. تو اس وجہ سے وہ بڑا روئے اور بڑا پریشان ہوئے. دوسرے دن وہ بیٹھے ہیں تو باہر ساتھ ہی دکان ہے، ادھر سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے. میرے بھائی 2 دفعہ گئے ہیں پیچھے کہ ابو جی آ جاؤ گھر. تو انہوں نے کہا چلو آپ لوگ میں آتا ہوں. امی بھی گئی ہیں تو انہوں نے کہا آپ چلو میں آتا ہوں. ادھر ہی بیٹھے تھے. اس کے بعد بھائی میرا ایک جاب پہ چلا گیا ہے، وہ مستریوں کا کام کرتا تھا، وہ چلا گیا. ایک بھائی جو تھا وہ میرا باہر کہیں دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہے. امی بھی کوئی سی دکان وغیرہ میں کوئی چیزیں لینے چلے گئی ہیں. ان پہ مطلب دھیان ہٹ گیا کہ وہ خود ہی آ جاتے ہیں، آگے بھی آ جاتے ہیں، آج بھی آ جائیں گے. ادھر سے وہ نکلے ہیں، وہ تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ادھر ہمارے گھر کے ساتھ دکان سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں، ادھر پیٹرول پمپ تھا، اس پہ بیٹھے ہیں بائک پہ کسی کی. تو وہاں تک کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے ان کو ہمارے ساتھ گوجرا شہر لگتا ہے ادھر اتار دیا ہے. اس کے بعد ہمیں نہیں ملے. میرے 2 بھائیوں نے تو بہت ڈھونڈا ہے، ہر جگہ پہ ڈھونڈا ہے. ہر رشتہ دار کے پاس بھی گئے، رشتہ داروں کے پاس وہ پہلے بھی نہیں جاتے تھے. ہر اس جگہ سے ڈھونڈا ہے جہاں ان کا جو تھا وہ دوست رہتے تھے پرانے، ان کے ینگ جو پہلے ان کے ساتھ وقت گزار چکے تھے، لیکن دوست کہیں نہیں احباب ملے جو بھی تھے. اچھا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے فادر بھی شاید آپ کو دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اگر ایسا ہی ہو اور اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ اور اگر ہمارے ناظرین ہیں تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہی دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی بہت بہت عزت کیا کرو، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے. اور یہاں تک کہ جو وفات پا جاتے ہیں ان کو دفنا کے ہمیں صبر آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب بنا وفات کے کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس کا درد بہت ہوتا ہے. صبر نہیں آتا بندے کو، بندہ ہر وقت تڑپتا ہے، مرتا ہے اسی یاد میں کہ وہ کیسے ہوں گے، وہ ابھی آ جائیں گے، وہ یہ آ جائیں گے. بہت پیسے بھی لگتے ہیں انسان کے، لیکن پیسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں لوگوں کے برتن دھو سکتی ہوں، 24 گھنٹے کام کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے ابو کے بنا نہیں رہ سکتی. اگر آپ کے فادر یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو اپنے فادر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر میرے ابو مجھے دیکھ رہے ہیں تو ابو جی تسی گھر آ جاؤ، میں نہیں رہ سکتی، تسی گھر آ جاؤ.
میرا دل کہتا ہے میرا ابو زندہ ہے، لیکن وہ اس اللہ حالت کرے میں ایسے، نہیں ہے، ان اللہ کو کرے سمجھ ایسے ہی ہو۔ نہیں آ رہی کہ میں نے گھر واپس جانا ہے۔ میرا دل کہتا ہے میرے بابا ہے، وہ مجھے جب بھی یاد کرتے ہیں، وہ میری خواب میں بھی آتے ہیں، مجھ سے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں حدیثیں مجھے ابھی تک بھی یاد ہے ان کی۔ اور میں ادھر لاہور میں 1.5 سال سے ایک مردوں کی طرح کام کر رہی ہوں، کسی لڑکے کے چکر میں نہیں آ سکی، صرف اپنی ابو کی تربیت کی وجہ سے۔ اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ میں اس پورے لاہور میں جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور سب مجھے ایک چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہر بندہ میرا بہت خیال رکھتا ہے کہ یہ بہت اچھی بچی ہے۔ اور جہاں میں جاب کر رہی ہوں، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی میٹ اپ ٹریٹ لاؤنج، کرتے ہیں میٹ اپ لاؤنج میں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہاں کے جو آنر ہیں سرفراز صاحب، انہوں نے مجھے رات کو بچہ کہا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ بھی میرے ابو کی طرح ہی مجھے بلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ان کا نمبر بھی سر بادشاہ کے نام سے سیو کیا ہے، کیونکہ وہ دل کے بھی بادشاہ ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بہت دیا۔ ناظرین، میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ ان کے فادر تک جا کے پہنچے، اور پلیز اس 21 سالہ عروج فاطمہ کو اس کے باپ سے ملا دیں، کوئی ثواب کا کام کرے۔ تصویر جو ہے وہ میری اسکرین پہ بار بار جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ آپ ان کے فادر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کتنا یہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی ہے۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے۔ اور اس نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے صبر آ جاتا ہے، لیکن جب کوئی آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔